نماز کا مسنون طریقہ، سب سے پہلے نیت کی جائے گی۔ اس کی دلیل بخاری کی حدیث کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے الفاظ نہیں ادا کیے جائیں گے۔ اگر زبان سے الفاظ ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر جاتے، عربی زبان میں بتا کر جاتے، آپ نے نہیں بتائے، تو نیت دل کے ارادے کا نام۔ جو لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں وہ باقی نیکیوں کے وقت بھی زبان سے نیت کرتے ہیں، باقی نیکیوں پر تو وہ نہیں کرتے۔ مثلا وہ صدقہ کرنے لگتے ہیں، وہ زبان سے کہتے ہیں 50 روپے واسطے اللہ کے، نوٹ 10 کے، 5، 3 نئے 2 پرانے، فلاں فقیر کو، منہ جو ہے وہ ٹوکے والے چوک کی طرف، ایسی تو وہ کوئی نیت نہیں کرتے باقی نیکیوں کے وقت، حالانکہ باقی بھی نیکیاں ہیں۔ تو ایک نماز پر ایسی نیت کیوں کی جاتی ہے لفظوں سے؟ یہ ثابت نہیں۔ دوسرا عمل اللہ اکبر کہا جائے گا۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ اللہ اکبر کے لفظ کہیں گے، کوئی اور لفظ نہیں، اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھائیں گے۔ ہاتھ اٹھانے کے تینوں طریقے بخاری مسلم اور ان روایات میں ثابت ہیں۔ پہلا طریقہ، کندھوں کے برابر یوں اٹھائیے، ہاتھ بالکل سیدھے اور قبلے رخ۔ دوسرا، کانوں کے یہ نیچے والے حصے تک، لو تک۔ اور تیسرا، کانوں کے اوپر والے بالائی حصے تک۔ ان تینوں میں سے آپ جس طریقے پر بھی عمل کر لیں وہ ٹھیک ہے، تینوں طریقے ٹھیک ہے۔ اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں عورتیں سینے تک اٹھائیں گی اور مرد کانوں تک اٹھائیں گے، اس کا ذکر کسی حدیث کی کتاب میں نہیں آتا، یہ ان کی ذاتی اختراع ہے اور ذاتی ایجاد ہے۔ حدیث میں تینوں طریقے مرد اور عورت کے لیے ہیں، کوئی طریقہ اختیار کرنا۔ کانوں کو ہاتھ لگانے کا ذکر تو حدیث کی کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے۔ حدیث میں کانوں کے برابر کا لفظ ہے، انہوں نے برابر میچ کرنے کے لیے ایسے انگوٹھا ساتھ لگا دیا کہ برابر ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، یہ وہ چیک کرنے کے لیے انہوں نے ساتھ لگا دیا۔ حدیث میں تو ایسا نہیں ہے، حدیث میں تو اس کے برابر ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، اور انگلیاں سیدھی قبلے رخ ہیں، انگوٹھے کانوں کو لگانے کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں۔ اچھا، آپ اللہ اکبر پہلے کہیں اور رفع الیدین بعد میں کریں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ مثلا اللہ اکبر، یا آپ رفع الیدین پہلے کریں اللہ اکبر بعد میں کہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر یا اللہ اکبر، یہ بھی ٹھیک ہے، یا دونوں برابر کریں، 3 طریقے بن جاتے ہیں۔ کسی ایک کو پہلے کر لیں یا دونوں کو برابر، اللہ اکبر، یہ بھی ٹھیک ہے، تینوں طریقے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے لیے 4 طرح کے امت کے اندر مذہب پائے جاتے ہیں: سینے پر، ناف کے نیچے، ناف سے اوپر، اور ہاتھ چھوڑ کر۔ 4 طرح کے، عام طور پر مالکی حضرات سے ہاتھ چھوڑنے کا ملتا ہے، اور اس طرح کی ایک روایت اور بھی ملتی ہے۔ تو یہ 4 طریقے ہیں۔ ہم نے ان میں سے سب سے درست طریقہ جاننے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہم نے نماز وہ پڑھنی ہے کہ جو سب سے سنت کے قریب ہو، جس پر اجر ہمیں زیادہ ملے۔ تو سب سے قریب سنت کے مطابق صحیح سند سے جو طریقہ ملتا ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اس روایت کو علماء احناف نے بھی حسن قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب نماز شروع کرتے، وَضَعْ كَانَ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ، آپ اس کو اپنے سینے پر رکھتے تھے۔ اور ابن خزیمہ وغیرہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے ہاتھ باندھے اور آپ نے اپنے سینے پر باندھے، سینے پر ہاتھ باندھے جائیں گے۔ یہ حدیث کے اندر صحیح سند سے ملتا ہے۔ زیر ناف باندھنے کی روایت، دیکھیں مجھے الحمدللہ اس بات سے ڈر نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ جو کسی اہل حدیث نے نہ کی ہو۔ میں الحمدللہ آپ کو سچی بات کروں گا جس کا میں اللہ کو قیامت کے دن جواب دوں۔ زیر ناف ہاتھ باندھنے کی واللہ العظیم ایک بھی مرفوع حدیث ثابت نہیں۔ اگر ثابت ہو تو اللہ کی قسم میرا سارا مذہب ایک طرف ہو، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک حدیث ضرور آتی ہے سے، کوئی حدیث زیر ناف باندھنے کی ثابت نہیں۔ بلکہ لطف کی بات ہے کہ جو خود زیر ناف ہاتھ باندھتے ہیں ان کی عورتیں سینے پر باندھتی ہیں۔ آج تک وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے کہ آپ کی عورتیں جو سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں اس کی کیا دلیل ہے۔ اس کی وہ دلیل وہی پیش کرتے ہیں جو مردوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنے کی۔
ہم کہتے ہیں مرد کے لیے زیر ناف اور عورت کے لیے سینے پر باندھنا، ذخیرہ حدیث سے آپ ایک ایسی روایت دکھا دیں، ایک بھی ایسی روایت نہیں ہے۔ تو اس لیے مرد ہے کہ عورت ہے، ہاتھ وہ سینے پر باندھے گی، عورت ہو مرد ہے وہ بھی سینے پر باندھے گا، اور یہی ادب کا تقاضا ہے اور یہی احترام کا تقاضا ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھے جائیں گے۔ باندھنے کے طریقے 3 طرح کے آتے ہیں۔ یوں آپ اپنے ہاتھ کو اس گھٹ کے اوپر رکھ لیں ایسے، یہ طریقہ، یا اس کو کلائی کے اوپر اس طریقے سے، یا یہ 3 طریقے آتے ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی ایک طریقہ، یہ قبض کا بھی ہے، یہ بھی کتابوں میں آتا ہے اس طریقے سے، یعنی ان طریقوں میں سے آپ کوئی اپنا لیں، کوئی طریقہ آپ لے لیں۔ یہ طریقہ، یہ طریقہ، اور تیسرا یہ ایک طریقہ ہے۔ ان میں سے آپ کوئی طریقہ پکڑ لیں، یہ جائز ہے، لیکن ہاتھ سینے پر ہونے چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر بھی جو ہے وہ ہاتھ کو، دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر باندھنے کا ذکر کیا ہے، اور یہاں سے امام بخاری بڑے محتاط آدمی ہیں، وہ ایسا لفظ نہیں بولتے جس سے ان کو کوئی پکڑ لے۔ امام بخاری نے یہ لفظ سینے کا نہیں بولا، لیکن یہ بولا کہ دائیں کو بائیں کے اوپر رکھو۔ اب یہ دیکھیے گا میری طرف، میں نے دائیں کو بائیں کے اوپر رکھا ہے نا، اب میں اس کو ناف کے نیچے لے کے جاتا ہوں، حالانکہ میں سکا سا آدمی ہوں، کوئی موٹا آدمی کھڑا کریں تو صورت مختلف ہو جائے گی۔ اب یہ میں لے کے جا رہا ہوں ناف کے نیچے، اب یہ یہاں پر میری ناف ہے، یہ میری ناف ہے، اب میں یہاں پر اس کو باندھتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں میں یوں کھڑا ہوں اور یہ میں نے باندھا، اب میرا اوپر ہاتھ کون سا ہے؟ بایاں اوپر ہو گیا، اور نیچے کون سا چلا گیا؟ حالانکہ بخاری نے جو لفظ ذکر کیا، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ ہاتھ اس طرح باندھے کہ دایاں بائیں کے اوپر آئے، اور یہاں پر بایاں دائیں کے اوپر آ گئے۔ اور اگر میں تھوڑا سا بھاری بھرکم بندہ کھڑا کر لوں، تھوڑا سا بھاری جسم والا، تو آپ دیکھیے گا جس کا پیٹ یہاں پر ہے، اب وہ مجھے زیر ناف لے جا کر دکھائے، اس کے لیے اور مشکل ہو جائے گی۔ تو جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھو، یہی مسنون ہے، زیر ناف ہاتھ باندھنے کی ایک بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے کہ آپ نے فاتحہ پڑھنی۔ ابھی میں عملی طور پر بتاؤں گا، اس کی ایک قسط ہم اگلے اتوار کو رکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے، فاتحہ امام اور مقتدی دونوں پڑھیں گے، اس پر دلائل اگر کسی کو چاہیے تو وہ بعد میں، مقتدی کی بھی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ نظر کہاں پر رکھی جائے گی قیام میں، اس بارے میں جو اہل علم کا، جمہور اہل علم کا موقف ہے نا، وہ یہ ہے کہ سجدے والی جگہ پر نظر رکھو، لیکن اگر آپ کہیں گے نا کوئی صحیح حدیث اس پر دکھائیں، تو وہ ابن ماجہ کی جو روایت ہے اس کی سند میں کلام ہے۔ تو اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ آپ ضرورت کے تحت اپنے امام کو بھی دیکھ سکتے ہو، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہلتے ہوئے دیکھا، کنا نعرف قراءۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باضطراب لحیتہ، اللہ کے نبی کی داڑھی کو ہلتا دیکھ کر ہم سمجھتے تھے کہ آپ قرات کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا کہ وہ آپ کی طرف بھی دیکھ لیتے تھے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا کہ آپ کی داڑھی لمبی تھی جو ہلتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اپنے سامنے دیوار پر جنت اور جہنم کا منظر دیکھا، یہ بھی ثابت ہوتا کہ آپ سامنے دیکھتے تھے تو نظر سامنے گئی نا۔ اور تیسرا یہ کہ صحابہ نے دیکھا آپ نماز میں ایک دفعہ ایک قدم ایسے آگے ہوئے، ایسے آپ نے کوئی چیز پکڑنا چاہیے، اور ایک دفعہ آپ ایسے پیچھے ہوئے۔ صحابہ کرام نے کہا آج آپ آگے بھی ہوئے اور پیچھے بھی، بخاری کی روایت ہے۔ تو صحابہ آپ کو دیکھتے تھے تو ایسا ہوا نا۔ ضرورت کے تحت سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر سامنے والی دیوار پر دیکھنے سے آپ کی توجہ منتشر ہوتی ہے پھر نہ دیکھیے۔ مثلا ہمارے ادھر یہ گھڑی لگی ہے، میری اپنی سوچ یہ ہے، اور ہونا بھی ایسا چاہیے، حدیث سے بھی یہ چیز نکلتی ہے، یہ گھڑیاں اور یہ پوسچر، یہ فلیکسیز، یہ فلاں چیز کے دلائل، فلاں چیز کے دلائل، یہ قبلے کی دیواروں پر نہیں ہونے چاہیے، یہ پیچھے والی دیواروں پہ ہونے چاہیے۔ لوگ گھڑیوں میں ٹائم دیکھتے رہتے ہیں نماز کے دوران، نمازوں کے زور کتنے بجے، اثر کتنے بجے، ان بیچاروں کو اتنا پتہ ہی نہیں کہ نماز کے اندر اگر کوئی چیز ہم پڑھنے پڑھانے پہ لگ گئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز باطل ہے اس سے، لیکن سامنے قبلے پر ایسی گھڑیاں لگی ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ سامنے دیکھنے سے اگر آپ کی توجہ منتشر ہوتی ہے تو آپ پھر سامنے مت دیکھیے۔ بہرحال خلاصہ اس پوری بات کا یہ ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کی زیادہ توجہ کہاں پر درست رہ سکتی ہے، وہاں پر آپ اپنی نظر رکھیں، سجدے والی جگہ پہ رکھیں،
سامنے بھی ضرورت کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اوپر نہیں دیکھنا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ رکوع کے لیے آپ نے جانا ہے۔ رکوع کے لیے جاتے وقت پھر رفع الیدین کریں گے۔ احادیث امام بخاری صحیح بخاری میں 5 حدیثیں لے کر آئے ہیں رفع الیدین کرنے کی۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم حدیثیں لے کر آئے ہیں، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں لائے کہ جس میں رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر ہو۔ رفع الیدین کیا جائے گا، اس پر تفصیلی بات ہم کسی اور مجلس میں کریں گے۔ رفع الیدین کرے گا پھر وہی 3 طریقے، کندھوں کے برابر، کانوں کے نچلے حصے کے برابر، اوپر کے برابر۔ رفع الیدین کر کے وہ رکوع کے لیے جائے گا۔ جب رکوع کے لیے جائے گا تو اس کے لیے چند چیزیں، سب سے پہلے آپ نے اپنے ان ہاتھوں کو کھولنا ہے، انگلیوں کو ایسے کھولنا ہے، کھول کے آپ نے اپنے گھٹنوں کو ایسے پکڑنا ہے، یوں۔ پہلا عمل یہ۔ دوسرا یہ آپ کے جو بازو ہیں یہ بالکل سیدھے ہونے چاہیے، ایسے نہیں ہونے چاہیے، ایسے، یہ بازو بھی سیدھے ہو گئے۔ اور تیسرا عمل آپ کی کمر اتنی سیدھی کہ آپ اس کے اوپر اگر پانی کا پیالہ رکھتے ہیں تو وہ گرے نہ، کمر سیدھی۔ چوتھا آپ کے یہ گھٹنے ایسے نہیں ہونے چاہیے، یہ بھی بالکل سیدھے، یہ بھی بالکل سیدھے، بازو بھی بالکل سیدھے، اور ایسے اس کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، اور کمر آپ کی سیدھی، یہ کمر ہے، اور سر آپ کا نہ ایسے جھکا ہو اور نہ آپ کا ایسے اٹھا ہو۔ اور یہ سر آپ کا برابر کب ہوگا؟ جب سجدے والی جگہ پہ دیکھیں گے، یہ آپ کا سر برابر ہوگا۔ یہ ہے رکوع کا طریقہ۔ رکوع پہ آپ ٹھہراؤ پیدا کریں، اس طریقے سے آپ رکوع کریں۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، اس پہ رفع الیدین کرنا ہے آپ نے، ہاتھوں کو چھوڑ دینا۔ ہاتھوں کو کئی لوگ باندھتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ بات ٹھیک نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، ہاتھوں کو چھوڑ دیجیے۔ اس کے بعد آپ نے کمر بالکل سیدھی کرنی۔ کئی لوگ ایسے رکوع سے اٹھتے ہیں، ساتھ ہی وہ سجدے پہ چلے جاتے، کمر سیدھی نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے اس کی نماز ہوتی نہیں کہ جو بندہ کمر سیدھی نہیں کرتا۔ آپ نے کمر سیدھی کرنی۔ اس کے بعد آپ نے سجدے کے لیے جانا۔ سجدے کے لیے جاتے وقت چند چیزیں، سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ زمین پہ لگانے، گھٹنے نہیں لگانے، کیونکہ آپ نے اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع کیا۔ ہاتھ لگانے ہیں زمین پر، گھٹنے نہیں لگانے۔ بخاری کی حدیث سے یہ سب چیزوں سے ثابت ہے کہ جو جانور جو بیٹھتا ہے یہ اپنے گھٹنے پہلے لگاتا ہے، ہاتھ بعد میں لگاتا ہے، اس کے گھٹنے آگے ہوتے ہیں، ہاتھ اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ دلائل اس پر کسی اور مجلس میں ابھی اختصار سے سنیے۔ آپ نے گھٹنے نہیں زمین پر لگانے، آپ نے پہلے ایسے ہاتھ، اور یہ ادب بھی ہے، دیکھیں نا ادب، ایسے سر جھکائیے، ایسے آپ ایسے اس طریقے سے اگر آپ جھکتے ہیں تو آپ خود دیکھیں کہ یہ اتنا ادب والا پہلو نہیں۔ ادب اسی میں ایسے آپ سر جھکا دیجیے۔ تو ہاتھ کو رکھیے، اس کے بعد آپ نے 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا۔ 7 اعضاء، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، اور ناک اور پیشانی ایک ہے۔ بعض لوگوں کی فقہ میں یہ لکھا ہوا کہ ناک پہ سجدہ کر لو، ناک پہ کر لو یا پیشانی پہ کر لو، کوئی ایک۔ یاد رکھیے سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا جب تک 7 اعضاء پورے، یہ میرے لفظ نہیں ہے، صحابی نے وضاحت کر کے دی ہے کہ ناک اور پیشانی ایک چیز ہے، یہ دونوں زمین پہ لگنی چاہیے۔ اب یہ 7 اعضاء، ہاتھ ایسے ایسے نہیں ہونے چاہیے، اور گھٹنے بھی زمین پر لگے ہوں، اور پاؤں دونوں زمین پر لگے ہوں۔ اگر پیچھے سے ایک پاؤں آپ اٹھا لیتے ہیں اور ایک لگاتے ہیں تو یہ آپ کا سجدہ مسنون نہیں ہوا، یہ غلط ہے۔ 7 اعضاء سجدے پہ لگے، ایک۔ دوسرا یہ کرنا، آپ کا پیٹ آپ کی رانوں سے نہیں لگنا چاہیے۔ اکثر لوگ اپنا پیٹ رانوں سے لگا دیتے ہیں، یہ سجدہ غلط ہے، آپ نے منع کیا ایسے سجدے سے۔ تیسرا عمل سجدے کے اندر یہ کہ آپ کی کوہنیاں زمین کے ساتھ نہیں لگی ہونی چاہیے۔ نہا ان یفترش الرجل کافتراش السبع، آپ نے کتے کی طرح یوں اپنے بازو ایسے پھیلا کر سجدہ کرنے سے منع کیا، ایسے نہیں پھیلانا۔ چوتھا امر یہ ہے کہ آپ نے جو سجدہ کرنا ہے آپ کے ہاتھ ایسے چہرے کو چھپائے ہوئے نہ ہو۔ کئی لوگ ایسے سجدہ کرتے ہیں، ایسے زمین کے ساتھ، ہاتھ آپ کے کندھے کے برابر ہونے چاہیے۔ جب آپ کندھے کے برابر اٹھائیں گے خود بخود آپ کے بازو اوپر اٹھ جائیں، کونیاں اوپر اٹھ جائیں گی، اور یہ کھلی ہونی چاہیے۔ 5واں امر یہ ہے کھلی، دوبارہ سنیے گا، 7 اعضاء پہ سجدہ، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کا پیٹ آپ کی رانوں سے نہیں لگنا چاہیے۔ نمبر 3، آپ کے بازو زمین پر بچھے نہیں ہونے چاہیے۔ نمبر 4، آپ کے ہاتھ آپ کے کندھے کے برابر ہونے چاہیے۔ نمبر 5، آپ کی بغلیں کچھ کھلی ہونی چاہیے، ایسے جڑی نہ ہو۔ مرد اور عورت کے سجدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو لوگ عورت کو کہتے ہیں وہ گچھو مچھو ہو کے کچو گمے کی طرح سجدہ کرے، ایسے چھپ کے، جی اس کا سطر ہوتا ہے وہ کسی کو نظر نہ، یہ ان کی ذاتی اختراع ہے۔ ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے
الحمدللہ ذمہ داری سے کہتا ہوں ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں آپ نے کہا ہو اور وہ صحیح ہو کہ عورت سجدہ اس طریقے سے کرے اور مرد سجدہ اس طریقے سے. آپ نے سب کو حکم دیا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہیں. یہ ہے سجدے کا طریقہ. اور پیچھے سے اچھا چھٹی چیز اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاؤں پیچھے سے ملے ہوئے ہوں. اور مستدرک حاکم کی روایت سے کیوں آتا ہے کہ اس میں رانے بھی ملنے کا ذکر ہے. یوں اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو یہ ایک قوی سجدہ ہے. تو یہ سجدہ آپ کی 6 چیزیں ہونی چاہیے سجدے کے اندر. اس کے بعد آپ اٹھیں گے, آپ کچھ دیر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے. اس کو کہتے ہیں جلسہ بین سجدتین, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا. اس پہ آپ بیٹھیے, آپ دعا پڑھیے. ربی اغفر لی بھی ثابت ہے, اور اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی, مختلف الفاظ اس کے آتے ہیں, یہ بھی ثابت ہے. ان میں سے کوئی پڑھ دیں. اس کے بعد دوسرا سجدہ ہے وہ بھی پہلے سجدے کی طرح. پھر اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت وہ پہلی رکعت کی طرح. لیکن دوسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے آپ نے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے اور پھر اٹھنا ہے. اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا, یہ کرنا چاہیے, یہ بہتر اور افضل ہے. جلسہ استراحت کیجیے. اس کے بعد دوسری رکعت بھی اسی طرح ہے. پھر تشہد پہ آ جائیں. تشہد کے لیے جب آپ بیٹھیں گے تو ہاتھ رکھنے کے 2 طریقے حدیث میں آتے ہیں. ہاتھوں کو یوں رانوں پر رکھیے, یہ بھی ٹھیک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی انگلیاں یہاں سے آگے نہیں جانی چاہیے, یہ ان کا ذاتی موقف ہے, حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے. اور دوسرا طریقہ یہ کہ آپ یوں اپنے اس ہاتھ کے ساتھ اس گھٹنے کو لقمہ بنائیں ایسے, اور یہ بالکل سیدھا ہو گیا ایسے. اس کو ایسے پکڑیں, اور یہ جو ران ہے دائیں کوہنی کو ران کے اوپر ایسے بچھا دیں ایسے. یہ طریقہ ہے ہاتھ رکھنے کا. اور انگلی کے لیے مختلف طریقے آتے ہیں. انگلی کے لیے ایک طریقہ یہ 2 انگلیاں بند ہو گئی, اور ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے, اور تیسرا طریقہ یہ ہے. یہ طریقہ, یہ 3 طریقے آتے ہیں حدیث کے اندر. اور حرکت دیجئے معمولی, ایسے کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں, اور بالکل کھڑے رکھنا یہ بھی نہیں. معمولی حرکت دیجئے پھر روک لیجئے, معمولی حرکت پہ پھر روک لیجئے. 2 طرح کی روایتیں آتی ہیں, حرکت دیتے تھے, نہیں دیتے تھے, اشارہ کرتے تھے. خلاصہ یہ کہ آپ معمولی سی حرکت دے لیں, روک لیں. یہ طریقہ. اس کے بعد پھر آپ نے بیٹھنا کس طرح. اگر آپ پہلے تشہد پر ہیں تو آپ اس طرح بیٹھیں گے کہ اپنا پاؤں بچھائیں اور اس کے اوپر اپنی سورین رکھیں, مقعد رکھیں, اور اس دائیں پاؤں کو ایسے کھڑا کریں. اور اگر آپ آخری تشہد میں ہیں تو بائیں پاؤں کو باہر نکال لیجیے اور دائیں کو ایسے کھڑا کر لیجیے, جس کو تورک کہتے ہیں. یہ آخری تشہد میں کیا جائے گا. تو یہ سنت طریقہ ہے. اس کے بعد سلام ہے. سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دائیں طرف دیکھیں, کندھے کو دیکھنا یا اور اس کا نہیں ذکر آتا. دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ بائیں طرف. یہ نماز کا میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو طریقہ بتایا. اس پہ اگر کسی جزئی پر آپ کا کوئی سوال ہو, کوئی بات پوچھنی ہو, آپ اس کو ضرور پوچھیے. باقی تفصیلی طریقہ انشاءاللہ ہم اگلے اتوار پر پھر ایک نشست رکھیں گے. آج ظہر پہ یہ تفصیلی بیان تھا, لیکن وہ ہمارے دوست ہیں, ان کی والدہ محترمہ کی وفات کی وجہ سے ہم نے ظہر پہ اس کو نہیں کیا, تو عصر پہ کیا. اللہ تعالی ہمیں سنت طریقوں پر نماز پڑھنے کی توفیق دے. طریقہ وہ جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا. آپ کے میرے کہے طریقے یا مولوی صاحب کا, پیر صاحب کا, امام صاحب کا طریقہ نہیں چلے گا. نماز اللہ کی, اللہ کے لیے, اور اس کے نبی کے طریقے, اپنے طریقے پر. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے.